اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب فی الاخذ بالسنت و اجتناب البدعت کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 269 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب الاخذ بالسنت و اجتناب البدعت، یہ باب سنت پر عمل کرنے اور بدعتوں سے اجتناب کرنے کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر السلمي عن العرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے روایت کی بقیت بن الولید سے، انہوں نے بحیر بن سعد سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عمر السلمی سے، انہوں نے حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے نماز کے بعد ہمیں خوب مؤثر انداز میں نصیحت کی. اس نصیحت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل لرزنے لگے. فقال رجل ان هذه موعظة مودع فبماذا تعهد الینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رخصت ہونے والے کی آخری واعظ و نصیحت ہیں، تو آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت وان عبد حبشی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کی اور جائز امور میں مسلمان حکام کی بات سننے اور ان کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، کیونکہ میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ. اور تم دین میں نئی نئی چیزوں سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے، اور لہٰذا تم میں سے جو بھی ایسا وقت پالے تو اس پر میری اور میرے ان خلفاء کی سنت اختیار کرنا لازم ہے جو رہنمائی کرنے والے اور ہدایت یافتہ ہے. تم ان کی سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. قد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر السلمي عن العرباز بن سارية عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا. اسی سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح مروی ہے. حدثنا بذلك الحسن ابن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن ساریہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح مروی ہے۔ والعرباض بن ساریہ یقنا ابا نجیح، اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ابو نجیح تھی۔ وقد روی هذا الحدیث عن حجر بن حجر عن عرباض بن ساریہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور یہ حدیث حجر ابن حجر انہوں نے عرباض ابن ساریہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے محمد ابن عیینہ سے، انہوں نے مروان ابن معاویہ سے، انہوں نے کثیر ابن عبداللہ سے، یہ اپنے والد اور اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اعلم، جان لو، قال ما اعلم یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان لوں؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہو من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی کان لہو من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میری بعد چھوڑی جا چکی تھی، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والے کے لیے ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی آئے۔ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا، اور جس نے بدعت اور گمراہی کو ایجاد کیا، جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتے، تو اس کے لیے اتنے ہی گناہ ہوں گے جتنے کہ اس بدعت اور گمراہی پر عمل کرنے والوں کے لیے ہوں گے۔ یہ چیز اس بدعت پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ ومحمد بن عیینہ ھذا ہوا مصیصی شامی، محمد ابن عیینہ جو اس روایت میں یہاں پر ذکر ہوئے یہ مصیصی شامی ہے۔ وکثیر ابن عبداللہ ہوا ابن عمر ابن عوف المزنی، کثیر ابن عبداللہ جو ہے تو یہ عمر ابن عوف المزنی کے بیٹے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا مسلم بن حاتم الانصاری البصری قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری عن ابیہ عن علی بن زید عن سعید بن المسیب قال قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی مسلم بن حاتم الانصاری بصری نے، انہوں نے روایت کی محمد بن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ انصاری سے، اور انہوں نے علی بن زید سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے۔ سعید بن المسیب نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ تم صبح اور شام اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کوٹ اور کینہ نہ ہو، فافعل، تو ایسا ہی کرو۔ ثم قال لی، پھر مجھے ارشاد فرمایا، یا بنی وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنت، اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو گویا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ
کیا تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، اور اس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق کے ساتھ۔ وہ محمد بن عبداللہ الانصاری، اور محمد ابن عبداللہ الانصاری یعنی محمد ثقۃ، یہ ثقہ ہے۔ وہ ابوہ ثقۃ، اور ان کے والد بھی ثقہ ہے۔ عبداللہ الانصاری یہ بھی ثقہ ہی ہے۔ وعلی بن زید صدوق، اور یہ جو راوی تیسرے درجے میں آئے ان کے بعد تیسرے نمبر پر، تو یہ علی بن زید یہ بھی صدوق ہے۔ الا انه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره، ہاں علی بن زید ان میں یہ بات ہے کہ کبھی کبھی یہ ایک روایت کو مرفوع نقل کرتے ہیں، وہ روایت جس کو دوسرے روات نے موقوف نقل کیا ہوتا ہے۔ وسمعت محمد بن بشار یقول، اور میں نے محمد بن بشار کو فرماتے ہوئے سنا، قال ابو الولید، کہ ابو الولید نے کہا، قال شعبۃ، کہ شعبہ نے کہا، حدثنا علی بن زید وکان رفاعا، ہمیں روایت کی علی بن زید نے، وکان رفاعا، اور وہ مرفوع روایت کرنے والے ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ وہ مرفوع روایات کرنے والے ہیں۔ ولا نعرف لسعید بن المسیب عن انس روایتا الا هذا الحدیث بطولہ، اور ہم سعید بن المسیب کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت نہیں جانتے مگر صرف یہی روایت اپنی طوالت کے ساتھ۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائڈ کی طرف۔ وقد روى عباد المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن انس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب، اور عباد المنقری نے یہ روایت نقل کی ہے علی بن زید سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں سعید بن المسیب کا تذکرہ نہیں کیا۔ وذاکرت به محمد بن اسماعیل ولم يعرف لسعید بن المسیب عن انس هذا الحدیث ولا غیرہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ اس حدیث کا مذاکرہ کیا، ان کو اس کا تذکرہ کیا، تو امام بخاری رحمہ اللہ کو حضرت سعید بن المسیب والی سند جو روایت انہوں نے کی ہے حضرت انس سے، تو اس کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے علم میں یہ بات تھی کہ سعید بن المسیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت یا اس کے علاوہ کوئی اور روایت کرتے ہیں۔ ومات انس بن مالک سنۃ 93، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 93 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ ومات سعید بن المسیب بعدہ بسنتین، مات سنۃ 95، اور سعید بن المسیب ان کے 2 سال بعد یعنی 95 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ بنیادی طور پر یہاں پر یہ بات فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس روایت کی سند میں 2 کبیہ ہیں، ایک علی بن زید کہ جو موقوف روایات کو مرفوع کیا کرتے تھے، یہ ایک عیب ہے راوی کے اندر، اور دوسری جو اس روایت کے اندر کمی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سعید بن المسیب کا واسطہ ذکر ہے، اور ان کی سماع اور لقاء حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات 93 ہجری میں اور سعید بن المسیب کی وفات 95 ہجری میں ہوئی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی تمام روایات میں 2 چیزوں کا حکم ہمیں عمومی طور پر ملا۔ پہلی چیز یہ کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی روایت ہے اس باب کی، اس میں جو وصیت فرمائی، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت وان عبد حبشی، تو آپ علیہ السلام نے ایک نہایت ہی مؤثر انداز سے نصیحت فرمائی کہ جیسے ایک رخصت ہونے والا بندہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے چھوڑتا ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے اللہ سے ڈرنے اور اپنے اولو الامر حکام سے ڈرنے، یعنی ان کے حقوق کے ادائیگی کے بارے میں ڈرنے کا ارشاد فرمایا کہ ان کی حقوق
کی پاسداری کرنا، جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے، بجائے اس کے کہ حاکم کا نسب اور حسب دیکھا جائے۔ تو اصل چیز ان کی اطاعت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا علیہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی جن لوگوں کو ایسے حالات کا سامنا ہو تو پھر اس وقت میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، تو لہٰذا وہ اس اختلاف کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام خلفاء راشدین سے مراد کون ہیں؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ مشہور قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے وہ 4 خلفاء ہی مراد ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ ایک روایت اس کے اوپر دال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، تو 30 سال کا عرصہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت تک پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشہور قول اور اکثر حضرات کا یہی کہنا ہے کہ خلفائے راشدین سے مراد یہی 4 ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خلافت ان 4 خلفاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد بھی خلافت رہے گی۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خلافت جاری رہے گی یہاں تک کہ اس میں 12 خلفاء آئیں گے، لہٰذا جو بھی خلفاء آئیں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان 4 جلیل القدر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں وہ بھی اس میں داخل ہوں گے، ان کی بھی اتباع اسی ترتیب سے کرنی ہوگی۔ تیسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنی صبح اور شام اس حالت میں کر کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کوئی بھی چیز نہ ہو، نہ کینہ ہو، کوٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ ناراضگی ہو، بلکہ دل بالکل صاف ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کہا ففعل، ایسا کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میرا طریقہ اپنایا، تو گویا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، ایک انتہائی اہم کام ہے یہ، اور آج کے دور میں کہ گھر گھر ناراضگیاں، گھر گھر خفگیاں اور آپس کے بھائی چارے ٹوٹے ہوئے، دل ایک دوسرے سے بالکل متنفر، تو ان حالات میں اس سنت کو زندہ کرنا یہ ایک بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے، اس کو زندہ کرنے اور اس کو لوگوں میں پھیلانے کی ہمت، توفیق اور صلاحیت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح عزیز طلباء کرام، اس روایت میں جو بدعت کا ذکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان روایات میں فرمایا، بدعت سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہی ہے۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، بدعت سے ہر وہ امر مراد ہے کہ جو نہ تو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ہوا ہو۔ ایسی کوئی چیز خود سے گڑھ کر ایجاد کر لی جائے اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جائے، یا دین کے ایک کام کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ بدعت ہے، اور احادیث میں اس ہی کی بدعت آئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ایک امر ایسا ہے کہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو اور دین پر عمل کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا جائے، تو شرعاً یہ بدعت مذمومہ نہیں ہے۔ ہاں، لغوی اعتبار سے اسے بھی بدعت کہا جاتا ہے، لیکن وہ شرعاً بدعت مذمومہ میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کی جماعت کے بارے میں جو فرمایا کہ یہ ایک بہترین بدعت ہے، نعمت البدعۃ ھذہ،
تو اسے بھی لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت کہا گیا۔ تو موجودہ دور میں بھی دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی نئی چیزیں سامنے آئی، نئے طریقے اختیار کیے گئے یا کیے جا رہے ہیں، تو یہ تمام لغوی اعتبار سے بدعت ہی ہے، لیکن جو چیزیں اصول شریعت کے خلاف نہیں ہیں تو وہ پھر مذموم بدعت میں شامل نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اصول شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ مذموم بدعت میں داخل ہے، اور اس سے بچنا انتہائی ضرورت ہے کیونکہ اس کا انجام جہنم ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔